خبریں باتوں ہی باتوں میں، یہ چینل ہے حسن ذکاوت اور آپ کو دی جا رہی ہیں خبریں باتوں ہی باتوں میں، یا یوں سمجھیے کہ آج کی چیدہ چیدہ خبریں ہیں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیسی ہے یہ پیشکش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ذکاوت اور یہ چینل ہے حسن ذکاوت۔ کچھ خبریں میں نے کہا اس میں نشر کر دی جائے جو آج کے دور میں کافی محسوس کی جا رہی ہیں۔ ایک خبر تو پینشنرز کی ہے، میں بھی پینشنر ہوں۔ بجٹ میں پینشنرز کے لیے کسی رقم کا اضافہ نہیں ہوا، یہ خبر ہے۔ سو مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب نے پینشن نہ بڑھانے کا عہد کر لیا ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ یہ ہے ویژن، لیڈر کا ویژن، اپنی قوم کو ڈنڈا اور وہ بھی مستقل دیتے رہنا، یہ ہے ویژن، یہ ہوتا ہے ویژن لیڈر کا۔ دیکھیں بابا شیخ رشید صاحب ٹلی مسلی، کنوارا شیخ رشید، رفیق رنڈیاں، یار آنٹی شمیم، قاتل لال مسجد شہداء، سہولت کار دھرنا اول فیض آباد، معاہدہ کار دھرنا دو فیض آباد، ٹی ایل پی کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا فرانس کے سفیر کو نکالنے کا، اب ثابت ہوا ہے، پچھلے دنوں میں ظاہر ہوا ہے۔ 138 ایکڑ کا فارم ہاؤس رنگ روڈ کے ارد گرد ان کا بھی ہے۔ منی ٹریل پوچھنے پر پھٹ پڑے۔ اب کیا کہا جائے، تاریخی ان کا ایک تاریخ ہے پوری، کبھی ادھر کبھی ادھر، جس کو ہم عرف عام میں لوٹا تاریخ کہتے ہیں۔ اب ایک شعر لکھا تھا ساحر لدھیانوی کا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ آج کل وہ جو کراچی میں حادثہ ہوا تھا اس کی برسی بھی جاری ہے۔ لوگ ابھی تک جو اس کا معاوضہ ہے لوگوں کے مرنے پہ دیا جاتا ہے انشورنس کمپنی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے طے ہے، وہ ابھی تک لوگوں کو نہیں دیا جا سکا، وجہ جو بھی ہو۔ بہرحال ایسے کام اگر جلدی کر دیے جائیں تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ایک تو حادثہ غلطی ڈکلیئر ہو چکی ہے پی آئی اے کی، اس کے بعد معاوضہ فوری طور پہ دینا چاہیے بما جرمانے کے۔ اب ایک کیا جی نہیں تو ذکاوت پہ بات کرتے ہیں۔ ذکاوت الحسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کہیے گا اب تک جو معلومات سامنے آئی ہیں، معلومات حاصل ہوئی ہیں، بظاہر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حادثہ، یہ افسوسناک حادثہ کس طرح اور کیوں پیش آیا؟ دیکھیں، حادثہ کبھی ایک دم نہیں ہوتا، وائلیشنز ہوتی رہتی ہیں، 1000 وائلیشن کے بعد حادثہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو وائلیشنز ہوتی ہیں یہ مطلب ہڈن ہوتی ہیں، لیٹنٹ ہوتی ہیں، جو نظر نہیں آتی، جن کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے۔ اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ایئر لائن 100% سیف نہیں ہوتی، نہ ہی یہ دعویٰ درست ہے کہ ہمارے تمام چیکس بالکل صحیح ہے۔ اب اس معاملے کے اندر بھی دیکھیں، سرٹیفکیشن لاہور پہ ایئر ورتھینس نے کیا سرٹیفائی کیا، اس کے بعد مینٹیننس لاہور جو پی آئی اے کی ہے اس نے اس کو کس طرح سرٹیفائی کیا، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں آئیں گی اس میں انویسٹیگیشن میں، جو سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کر رہا ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے گا۔ جہاز کے اندر کیا سچویشن تھی اس کا بھی سارا وہ بلیک باکس مل گیا، تو اس سے پتہ چل جائے گا، تمام ڈسکشن اس میں ریکارڈ ہوتی ہے۔ اب باقی یہ کہ سیفٹی کا یہ دعویٰ کہ جی ہم 100% سیف ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا، بلکہ ابھی جو نئے سٹینڈرڈ سیفٹی کے دیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ رسک آف ہیومن رسک جو ہے، یہ ایئر کرافٹ اور پیسنجرز کو اس کو مستقل مانیٹر کیا جاتا ہے کہ ہم کتنا سیف ہیں، اور رسک فیکٹر نکال کے اس کا گراف بنایا جاتا ہے۔
اب یہ کہ سیفٹی، اب اگر کوئی کسی کمپنی والا اگر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم سیف ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. سیفٹی کی نئی کتابوں میں بالکل یہ لکھا ہوا ہے کہ وی آر ناٹ سیف ان اینی کیس، وی ہیو ٹو مانیٹر اٹ آل دا ٹائم تھرو آؤٹ کنسسٹنٹلی، اور اس کے لیے باقاعدہ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. باقاعدہ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے تحت ہر چیز کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جتنی انفارمیشن ملتی ہے ان کو بھی کلیکٹ کیا جاتا ہے. اب ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ہے ری ایکٹیو، کہ اب حادثہ ہو گیا تو ہم نے ہر چیز کی فکر کرنی شروع کر دی. حالانکہ ہمارا ہونا چاہیے پریڈکٹیو، کہ پہلے سے ہم اس کو چیک کریں کہ کیا کیا فالٹس ہیں، کیا کیا ایررز ہیں، اور کہاں کہاں ایررز ہیں. اور یہ ایک مستقل پروسیس. یہ آپ نے بڑی اچھی بات اٹھائی ہے ذکاوت صاحب کہ ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، پہلے سے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم تھوڑی سی پاسبلٹیز پہ بات کریں، یقیناً جو حتمی چیزیں ہیں وہ تو تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی. دو چار ابہام ہیں جو ہم چاہتے ہیں آپ ایکسپرٹ ہیں کلیئر کریں. ایک تو بلیک باکس ڈی کوڈ ہونے میں کتنا عرصہ لگتا ہے، اور اگر جو کل ATC سے گفتگو تیاری کی سامنے آئی ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو کیا بائی دا بک پروسیجر ہوتا ہے جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے جس طرح ہم نے دیکھی؟ تو بیلی لینڈنگ اور اس کے بعد انجنز فیل ہونا، کیا کیا آپشنز ہوتی ہیں، پائلٹ کے پاس کتنا مارجن ہوتا ہے؟ ایک بیلی لینڈنگ کا تو یہ کہ بغیر پہیوں کے لینڈنگ گیئرز نہیں کھولے تو اب جہاز اتر رہا ہے، وہ اس رن وے کی سرفیس کے اوپر اس کو کارڈن کر لیا جاتا ہے فائر انجنز کے ساتھ اور فائر کی گاڑیوں کے ساتھ. فوری طور پہ جیسے ہی ٹچ کرتا ہے اس کے پیچھے وہ فوراً آگ کو کنٹرول کر لیتی ہیں، اور عمومی طور پہ تقریباً 80% جہاز اس طرح حادثے سے بچ جاتے ہیں بیلی لینڈنگ کی صورت میں. اب دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ دوسرا بلیک باکس ڈی کوڈ ہونے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ ہاں، اس میں 1 مہینہ 1.5 مہینے سے زیادہ. اب یہ جائے گا جہاں یہ فرانس میں جائے گا، وہاں پہ ڈیسیفر کریں گے اس کی تمام کوڈنگ کو، تمام ڈسکشن کو جو پائلٹس کے امانگ ہوئی ہے، ان کے ریلیشن شپ، ان کے ٹونز، ان کے لہجے، ان سب کو وہ ڈیسیفر کرنے میں، مطلب ڈی کوڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور میں بھی 1 منتھ سے اور 1 منتھ سے زیادہ. اب یہ جو ہے نا حادثے کی رپورٹ NH-13 کے لحاظ سے 1 سال کے اندر اندر دینا ضروری ہے. اگر نہ دے سکے تو پھر ایک انٹریم رپورٹ دینی ہے، اور ایک انٹریم رپورٹ جو انہوں نے کل سول ایویشن نے دے دی ہے، اگرچہ کچھ مناسب نہیں لگ رہی کہ پرندے جہاز سے ٹکرائے، کیونکہ اپیرنٹلی 32 درجے ٹیمپریچر میں اس علاقے میں کافی عرصہ 13-14 سال میں نے یہاں پہ کام کیا ہے، بہت کم پرندے دوپہر کے وقت. باقی یہ کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوا، یہ تو اس میں پتہ چل جائے گا. لیکن جہاز کے پائلٹ نے کہیں نشاندہی نہیں کی کہ انجن کے اندر پرندے گھس گئے، اور ابھی یہ انجن نکلیں گے تو اس کے اندر سے یہ نکل آئیں گے اگر پرندے مرے ہوئے گھس گئے ہوں گے. اس کی وجہ سے ویسے یہ حقیقت ہے کہ اگر پرندے اس کے انجن میں انجیکٹ ہو جائیں تو اس سے مطلب جہاز کی ایفیشنسی ختم ہو جاتی ہے اور جہاز کو فورس لینڈنگ کرنا پڑتی ہے. لیکن بڑی اس میں حیرانگی ایک چیز اور ہے کہ رن وے کی اپروچ کے اوپر کافی انفرنجمنٹ ہو رہی ہے مجھے آبسٹیکلز کی. آبسٹیکلز جو ہے نا وہ کافی مطلب زیادہ بنا دی ہیں، اونچی بنا دی گئی ہیں، سول ایویشن کی طرف سے ان کی چیکنگ اتنی نہیں ہو رہی، اور ان سب آبسٹیکلز کو جو ہے ان کو پبلش کرنا پڑتا ہے. بلکہ مجھے بتایا گیا ہے کراچی سے کہ بعض جگہوں پہ پائلٹس نے نشاندہی کی ہے کہ کوئی اینٹینا اونچا ہے یا کوئی ویسے ہی ماسک لگا ہوا ہے، کوئی علم لگا ہوا ہے اس طرح کا جو انفرنج کر رہا ہے اس اپروچ پاتھ کو. بہرحال یہ ساری تحقیقات سول ایویشن آرگنائزیشن کے طور پہ اس میں شامل ہوگی، اور ان سب کی ہر چیز کو اگر چیک کیا جائے تبھی ایک رپورٹ جو ہے نا کمپریہنسو بن سکتی ہے. بالکل، تحقیقات میں مزید چیزیں جو ہیں وہ پکچر کلیئر ہو سکتی ہے. ذکاوت الحسن صاحب ساتھ ہی رہیے گا ہمارے. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ جیو نیوز طارق ابو، ان سے بھی بات کریں گے اب تک کی ہونے والی تحقیقات سے متعلق. طارق، اب تک کی تحقیقات میں کیا سامنے آیا ہے؟ کیونکہ طارق ابو الحسن اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آپ سے کیا پکچر کلیئر ہوئی ہے؟ کنفرم کر رہے ہیں مطلب مختلف ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو ریڈار میں اور اپروچ کمانڈ کے اوپر جو لوگ موجود ہوتے ہیں کیا گیا تھا، تو جس مقام ہے جس کے جواب، اور ہم چاہتے ہیں کہ قیاس سرائیاں نہ ہو، اسی لیے ہم نے ماہر ہوا بازی کو بھی دعوت دی ہے. لیکن بات تو سچ ہے کہ ایٹم بم سے ہم، دنیا نہیں ہمارے ایٹم بم سے ڈرتی، ہم خود ہی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ پھٹنا پڑے یا امریکہ ہم اس کو چلا نہ پائیں. جب وقت آئے نادان گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا
نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اب ایک دکان پہ دودھ کے کچھ ریٹ لسٹ لگی ہوئی تھی، کچھ اس طرح سے ہیں دودھ کا حساب کتاب۔ دودھ فی لیٹر 80 روپے اور خالص دودھ فی لیٹر 90 روپے۔ واقعی خالص دودھ فی لیٹر 100 روپے واقعی، اور قسمیں خدا کی قسم کھائی جا رہی ہے، قسمیں خالص دودھ 120 روپے، اور اللہ دی قسمیں 100% خالص دودھ 130 روپے۔ یہ ریٹ لسٹ دکان پہ لگی ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں خالص دہی بھی دستیاب ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے عہد پورے کرو، وعدے پورے کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں، وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ یوٹرن جو ہے نا سارے اسی زمرے میں آتے ہیں، کسی کو تسلیم ہو یا نہ ہو۔ چلے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر آئندہ ملاقات ہوگی۔ ذکاوت۔